لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نمبر 4، حاجیوں کو رخصت کرنے کے لیے عورتوں کا ایئرپورٹ جانا. آج کل حجاج کرام کو روانہ کرنے کے لیے ایک رسم یہ بھی چل پڑی ہے کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی گاؤں اور آبادی چھوڑ کر ایئرپورٹ تک جانے لگی ہے، اور ایئرپورٹ پر بے شمار مفاسد پیش آتے ہیں، مثلا غیر محرم مردوں اور عورتوں کا اختلاط، بے پردگی، نمازوں کا قضا ہونا وغیرہ وغیرہ. یہ تمام نہایت ہی گھناؤنے اور سنگین افعال ہے. نیز بد نظری ہوتی ہے جس کے متعلق حدیث شریف میں سخت وعید وارد ہوئی ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلن روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے اس مرد پر جو غیر محرم عورت کو دیکھے، اور اللہ کی لعنت ہے اس عورت پر جس کو دیکھا جائے. نیز مجالس الابرار میں ہے کہ حج کے بدعات و رسومات میں سے عورتوں کا حجاج کرام کو روانہ کرنے کے لیے اور ان کے استقبال میں ہوائی اڈوں تک جانا ہے. عورتوں کو تو اپنے گھروں میں ٹھہرے رہنا ضروری ہے، اور شوہروں پر ان کو باہر نکالنے سے روکنا لازم ہے. اگر شوہر نے اپنی بیوی کو باہر جانے کی اجازت دی اور وہ نکلی تو دونوں گنہگار ہوں گے، اور اگر عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نکلی تو آسمان کے تمام فرشتے اور جن کے سوا جن چیزوں پر سے اس کا گزر ہوتا ہے وہ تمام چیزیں اس پر لعنت بھیجتی ہے. امہات المؤمنین جو دنیا کی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ عورتیں ہیں، ان کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. جب دنیا کی پاک باز عورتوں کو خیر القرون میں اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس پرفتن دور میں جس میں روزانہ نت نئے فتنے اور ان گنت واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، عورتوں کو بطریق اولا اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہنا ضروری ہے. مستفاد از فتاوی رحیمیہ بحوالہ مجالس الابرار. نمبر 5، حجاج کے گلوں میں پھولوں کے ہار ڈالنا اور فوٹو لینا. یہ رواج بھی عام ہو گیا ہے کہ جو شخص حج میں جاتا ہے اس کے دوست و احباب خوشبودار پھولوں کے ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈالتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ رسم کافروں اور فیشن پرست لوگوں نے ایجاد کی ہے اور انہی میں مروج ہے. نیز دیندار حضرات اس کو پسند نہیں کرتے ہیں. فقیہ الامت حضرت اقدس مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حجاج کرام کے گلوں میں پھولوں کا ہار ڈالنا سلف صالحین سے کہیں ثابت نہیں ہے. مشرکین اپنے بتوں پر پھول چڑھاتے ہیں اور آج حاجیوں پر بھی پھولوں کے ہار چڑھائے جانے لگے ہیں. یہ رسم خلاف سنت اور قابل ترک ہے. اسی طرح ایئرپورٹ پر حاجیوں کے فوٹو لینے کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے. یہ بھی سخت گناہ ہے جس سے بچنا ضروری ہے. نمبر 6، واپسی پر حجاج کرام کا استقبال. جب حجاج کرام حج سے واپس آئے تو ان سے ملاقات اور سلام و مصافحہ کرنا چاہیے اور ان سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے. یہی سلف کا معمول و دستور تھا کہ وہ حجاج کو چھوڑنے اور ان کے استقبال کے لیے جایا کرتے تھے اور ان سے دعا کی درخواست کرتے تھے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو حج سے فارغ ہو کر آنے والے حاجی سے ملے تو اس وقت اسے سلام کر اور مصافحہ کر اور اس سے اپنے حق میں دعائے مغفرت کی درخواست کر قبل اس کے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو جائے اور اپنی مصروفیات میں لگ کر گناہ میں مبتلا ہو جائے. اس لیے کہ خود حاجی کے گناہ بخش دیے گئے ہیں اور حاجی جس کے حق میں دعا کرے اس کے گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں. اس روایت سے حجاج کرام کے استقبال میں جانے کا ثبوت ملتا ہے اور اس کے جواز میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے، مگر حاجی کے استقبال میں مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی جانا اور ضرورت سے زائد افراد کا ہوائی اڈے تک پہنچ جانا اور بلا وجہ اتنے لوگوں کا کرایہ خرچ کرنا، حاجی کا فوٹو لینا اور اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالنا، یہ سب گناہ ہے. ان سے بچنا ضروری ہے. اس لیے بقدر ضرورت کچھ حضرات حاجی کے استقبال میں ایئرپورٹ جائے تاکہ کسی قسم کی کوئی خرابی لازم نہ آئے.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك